دوستان گرامی، پہلی مرتبہ جناب دے اسی علاقہ جلال پور بھٹیاں کے اندر خدمت دین واسطے حاضری کا موقع نصیب ہوئے۔ مالک تعالی اسا سب دی حاضری قبول فرما کے مرحوم دے حق اسا سب دے حق بخشش اور مغفرت کا سامان بناوے۔ سامعین محترم، جناب کو بخوبی علم ہے اج دی بابرکت محفل شریف بھائی محمد ابرار چشتی صاحب دے والد گرامی دے مرحوم دے ایصال ثواب واسطے سجائی گئی۔ میں ایک گل ایصال ثواب سے حوالے نال بھی عرض کروں گا، لیکن جڑا میرا موضوع ہے اصل موضوع حالات دے مطابق جڑا میں تھان تے پیش کر رہا ہوں، اصل مقصد جڑا میرا موضوع کا وہ ہے جناب کے سامنے جڑا پیش کرا جا مفکر اسلام علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اس شعر کے وچ ہی میں انشاءاللہ الرحمن اپنا موضوع پیش کروں گا۔ اس کے مطابق اصل میرا ماخذ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کے وچ یہ موضوع پیش کروں گا۔ سب تو پہلا جناب دے ذوق شریف کو دوبالا کرنا واسطے دو تین اشعار نعتیہ کلام دے جناب دے نظر کرنا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ چھ گھنٹے کا سفر کیتا ہے جناب نے میزبانی میری اس طرح کرنی ہے کہ صرف جڑی گل صحیح سمجھ آئے اس دے اوپر میری داد دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ میزبانی کا حق اس طرح ادا کریا تو اڈا جنہ ذوق بڑھتا جائے گا انشاءاللہ الرحمن میری تھکاوٹ اترتی جائے گی۔ سب دوست احباب مل کے پڑھیں۔ میرے آقا کا جلال کتنا سونا سونا ہے، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ مل کے حضرت صحابہ بڑھ جاؤ۔ میرے آقا کا جلال، میرے آقا کا جلال، مجمع الحمدللہ کثیر تعالیٰ نے برکت واسطے میں تو پڑھ لو۔ میرے آقا کا جلال کتنا سونا، اما آمنہ دلال، اما آمنہ دلال کتنا سونا سونا ہے۔ میرے آقا کا جلال
سورج موڑ لے آوے توجہ نہیں کیتی شیر سمجھا جی آج کل لوگ آتے فلانا گئے چند پڑ گیا فلانا گئے چند پڑ گیا ماؤنو آکھا کا پتھوا پہلے تے چٹا کوڑے یہ کوئی حقیقت نہیں پہلوں تے چٹا کوڑے یہ کوئی حقیقت نہیں لیکن بالفرد رحمان ملوئے بالفرد لمحے واسطے رحمان ملوئے تو دس انصاف دی نظر نال دسی ایمان نال دسی اے دس چاہتے جانا کمالے یا چند مقدمہ ایک لمحے واسطے تیری گل من لگی کہ فلانا چاہتے پڑ گیا ہے حالانکہ قرآن تیری نفی پیا کرتا ہے اللہ کریم نے اسمان سے دروازے شیطانہ واسطے بند کر دیتے ہیں لیکن لمحے واسطے تیری گل من لگی کہ فلانا چاہتے پڑ گیا ہے تو انصاف دنیا دسی چاہتے جانا کمالے یا چاہتے فرمائے قرآن کمالے سونا مدینہ دا تاجدار گھوڑے دے اندر رہ کے گھوڑے دے اندر رہ کے جھولا جھول دیا اپنے اگل دلال چنو کھڑا دارے آئے اے کمالے یا جانا کمالے چنو اگلے نال ہلاوے دو پاسو رج موڑ لیاوے چنو اگلی سیدی اگلے دا کمال سیدی اگلے دا کمال کے اما آمینہ اما آمینہ کتنا سونا سونا ہے میرے آقا دا جمال کتنا سونا بھوکیاں دے علاقے سے نہیں آیا اچھ بول سبحان اللہ نے زبان دی ہے آپ نے ذکر واسطے آپ نے پتنی کریم دے ذکر واسطے ہاں عاشق کے صادق دا ذکر سن میرے مدنی کریم کے عاشق کے صادق دا ذکر سن پتھر وجدے رہے ہمیں سینے سونا سکتا ہے مدینے اے پتھر وجدے ہمیں سینے اے پتھر وجدے ہمیں سینے سونا سکتا ہے مدینے میرے آقا دا پیلا میرے آقا دا بلال میرے آقا دا بلال کتنا سونا سونا ہے اما آمینہ لال اما آمینہ لال کتنا سونا سونا ہے میرے آقا دا جمال میرے آقا دا جمال سونے آقا دا جمال مدنی آقا دا جمال کتنا سونا سونا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں
جناب اگر مکمل موضوع سماعت فرمان دی قوت رکھ دے کٹھے اجازت دے دے پھر میں شروع کروں. دوستان اسلام، یہ سال ثواب دی محفل ہے، یعنی ڈھیر ساریاں نیکیاں جمع کر کے اپنے مردیاں نو انہاں دا ثواب بھیجنا، انہوں ای سال ثواب آتا ہے. ڈھیر ساریاں نیکیاں کٹھیاں کر کے انہاں دا ثواب اپنے مسلمان مردیاں نو منتقل کرنا، بھیجنا، انہوں ای سال ثواب آتا ہے. ساڑھے مردے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ساڑھے ثواب دے ساڑھیاں دعاواں دے منتظر رہی ہے. ساڑھے ثواب دے ساڑھیاں نیکیاں دے ساڑھیاں دعاواں دے منتظر رہی ہے. ایسال ثواب آستے صرف ایک دو گلنا پہلوں سمجھ لو، پھر میں اپنا موضوع شریف جناب نے گوش گزار کرنا. ایک ہوگا ایسال ثواب بھیجن والا، لال سمجھا یہ پورے غور نہ سفر کر کے تو آجا میں مہمان بڑھیا میزبان بڑھن دا حق ادا کرے آجے توجہ رکھے آجے. میں اور تو آجے کوئی شاید طلب کرانگا تو آجی توجہ ہی طلب کرانگا. انشاءاللہ الرحمن بڑا کچھ دے کے جاؤں گا. توجہ رکھیں. ایصال ثواب ایک ہے بھیجن والا، ایک وہ ہے جنہوں بھیجیا جا رہے ہیں. بھیجن والا ایک وہ جنہوں بھیجیا جا رہے ہیں. ذہن جو رکھیا جی ثواب پہنچانا، ثواب بھیجنا، نیکیاں کا ثواب بھیجنا سے دو ماں، یعنی ایک بھیجا والا اور ایک او جیڑا جنہوں بھیجیا جا رہا ثواب، انہاں دو ماں مومن ہونا شرط ہے. توجہ کی ہونا شرط ہے؟ مومن ہونا. بھیجن والا بھی ایمان والا ہوئے، جنہوں بھیج رہے وہ بھی ایمان والا ہوئے. دنیا پہ رہا ہوئے ایمان نال رہا ہوئے، دنیا تو گیا ہوئے ایمان نال گیا ہوئے. بھیجن والے واسطے بھی ایمان شرط ہے، جنہوں بھیجیا جا رہے وہ دے واسطے بھی ایمان شرط ہے. دو میں جو ایک کے چروڑا ہے، دو میں جو ایک کے چروڑا ہے، ثواب نہیں جائے گا. ذہن چلے دو ایک کے چروڑا ہے، یا بھیجا رہے یا جنہوں بھیجیا جا رہے ہیں. اینا دو جو ایک کے چروڑا ہے، یعنی ویچ منافع کے اتو مومن ہے، مسلمانوں نال لگیا پھر گئے. توجہ رکھی. اور تیرے دل سوال اٹھے گا یار ایویں بھی کوئی ہے؟ ایویں بھی کوئی ہے جنہاں دے اندروں ہور ہوئے باروں ہور ہوئے؟ ایک کی جن میں مثال انہیں مثالہ پیش کریں، لیکن پہلے اس کا جو سمجھ لو دوواں کا مومن ہونا شرط ہے. ثواب بھیج رہے کہ مومن ہے تے اگوں بھی مومن بھی ہے، ثواب ضرور جائے گا، کوئی طاقت نہیں روک سکتی. گل سمجھے یہ ساڈا ایمان ہے، اساں سننی ہے. ساڈا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے صحابہ علیہ مذہب، صحابی اور ہوتا ہے، وابی اور ہوتا ہے، ساڈا صحابی علیہ مذہب. ایمان اللہ دعویٰ نہ ہونا شرط ہے.
نہیں تے انہوں تہاڈی نیکی کوئی فائدہ نہیں پہنچاوے گی اگر وہ وچ بے ایمان گیا پھر بھی نیکی تہاڈی فائدہ نہیں دے گی اگر تہاڈے وچ کوئی رولا ہے گل سمجھ آ رہی عبداللہ بن ابی منافق مشہور ہے سورۃ توبہ ہے جدا بیان ہے ان تے تھان تھان تے آیا ایڈا بزرگ سی عبداللہ بن ابی منافق سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہے نبی دے پیچھے سوا لاکھ نبیاں دے امام دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہے روزے رکھدا رہے داڑھی بھی پوری تھی کلمہ بھی پڑھدا رہے مسلمانوں وچ رڑیا رہے حتیٰ کہ آخری وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا کہ نہیں سید عالم وہ دے واسطے بخشش کی دعا مانگی لیکن رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا محبوبہ اے دے واسطے دعا نہ مانگی محبوبہ ہمیں 70 بارہ جو انہاں واسطے دعا مانگے میں قبول نہیں ہو کرنی انہاں نو نہیں ہو بخشنا یہ منافق گئے اے ٹھٹھو پلیت سن تیرے وچوں تے تیرے دین وچوں کیڑے کٹن والے سن دین نو جیویں میں اتارے اوویں نہیں سن مانتے اپنی مرضی دا دین مانتے سن اپنی مرضی دا دین رکھ لیندے سن جیڑا مرضی اور نفس کے خلاف ہوتا سی اونوں ٹھکا دیندے سن محبوبہ جیویں تے منافقاں واسطے میری بارگاہ وچ دعا نہ منگی ہمیں تو 70 بار مانگے گا میں پھر بھی انہاں نوں نہیں بخشنا رب دا قرآن سورۃ توبہ دا بیان ہے میرے کو وقت کوئی نہیں میں موضوع پھیلاواں 2.5-3 گھنٹے کا بیان بن جائے لیکن میں وقت کو سمیٹ کے ایک گل مثال ثواب کی سمجھانا چاہتا ہوں قرآن دنیا میں جس کو فائدہ دیتا تھا قبر حشر میں بھی قرآن اسی کو فائدہ دے گا لالو پورا غور نہ سمجھے قرآن جن کو دنیا میں اچھا لگتا تھا قرآن جن کو دنیا میں فائدہ دیتا تھا قبر حشر اور آخرت میں انہی کو فائدہ دے گا جو بندہ دنیا میں رہتا دین حق قرآن و حدیث سن کر جس کا دل سوڑا پڑ جاتا ہے جس کا دل تنگ ہو جاتا ہے جو پریشان ہو جاتا ہے قرآن سن کے اللہ رسول کا فرمان سن کے ذہن میں رکھنا چاہے 40 دن پورے اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے اس کو قبر کے اندر قرآن فائدہ دے سکتا نہیں دونوں کے لیے دنیا سے مومن ہونا مومن جانا شرط ہے آپ کہیں گے یار آج کل بھی ایسے ہیں جن کو دین اچھا نہیں لگتا ارے بھائی آنڈیاں مانڈیاں کے نظر آپ مار ایک مثال میں جناب کے سامنے حقیقت واقعہ سندھ دائیں بزرگ جج صاحب نے سندھ ویڈیو نیٹ دے چل رہی ہے توجہ انہوں نے لال دی مسیح والے مولوی صاحب کو حکم فرمایا کہ خبردار فجر دی اذان سپیکر تے نہ پڑھے کیوں جی وجہ کی ہے جی جج صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے نیند خراب ہوتی ہے
ایمان نہ دسی انہیں آج جاری کی تھا مولوی کو مولوی صاحب فجر کی اذان سپیکر پر نہیں پڑھنی ہمارے بچے بھی ڈرتے ہیں ان کی نیند خراب ہوتی ہے اور ہماری بھی نیند خراب ہوتی ہے مولوی صاحب میں حیران ہویا آج کے دورے چاہیے جو مولوی بھی ہیں مولوی نے آکے میں اذان باندھے ہیں نہیں کرتے آج کے دورے چاہیے حالانکہ ساٹھا اقبال کی فرمان ہے سناما جا اقبال فرمان ہے وہ آئے تھے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی وہ آئے تھے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی پرت طبعی نہ رہی شول سوالی نہ رہی بالا کا شکل میں کرتا ہے کہ مولوی ہیں پیرہ ہیں پختہ خیالی ختم ہو گئی انہاں کا نظریہ ذہن بن گیا ہے کہ ہوا ہو جدھر کو چلو تم ادھر کو لیکن حیرت کی کہنے میں مولوی نے دیکھے کہ وہ حوصلے بڑے بلند سن انہیں آگے میں بانگ نہیں بند کرنی انہیں ہفتہ خان بانگ جاری رکھی ہفتے بعد سر نے جج صاحب نے ڈالا بلا لیا کیا بلا لیا ڈالا مشہور ڈالا جڑا خاص طور سے دین علیہ محفل روکنا سے بہت آؤں ہے ہاں جی خاص طور سے ایویں دے ڈالے گئے ہیں مشہور نے کہ مولویاں سے دین علیہ محفل سے ہی انہوں جناب علی قانون یاد آ جاتا ہے ٹریکٹر پہ لگا ہو گئے ٹریکٹر پہ نعوذ باللہ من ذالک کنڈے نہ پھڑکا سونے سیدھا اندر اتھے جو مرضی چلتا ہوئے شادی کے موقع پہ پورا علاقہ ڈبے چھت پہ رکھ کے ہفتہ پورا ہفتہ پورے علاقے میں سر کھاوے اتھے جو بدماشی بیغیرتی چل رہی ڈالا نہ ڈالے نو یاد نہ ڈالے نو غیرت نہ لیکن ایویں دے کماں تے ڈالے نو بڑی غیرت آندی جیسا ڈالا بلائے ہفتے بعد ڈالا مولوی صاحب جناب علی ڈالے والے آئے مولوی صاحب کو کہنے لگے مولوی صاحب جب سب کاٹ رہے مہربانی کریں سپیکر پر اذان نہ پڑھا مولوی صاحب نے کہا سر جی میں بھی ادب سے عرض کر رہا ہوں میں ناچیز ادب سے بے ادبی کر رہا ہوں اس نے مولوی صاحب نے بھی ادب سے بے ادبی کی اس نے کہا سر جی آپ مہربانی فرما کے اپنے سر سے کہیں اپنا سر لے جائیں اپنے سر سے کہیں اپنا سر یہاں سے لے جائیں میں بانگ بند نہیں کریں میں گل کیوں بیان کی اگلی گل سن کراچی کے اندر حالیہ کراچی کے اندر جج صاحب نے ہی آرڈر جاری کیا ہے مسجد گرا دو پارک بنا ایویں پورا جاگ ویکھ رہے میرے نام ناراض تو نہیں ہو وہ گرا رہے ہیں میں صرف دس رہا میں گرا نہیں رہا میں دس رہا میرے دسن دے اوپر کدھر تکلیف نہ ہویا دل تھام کے بوے آئے وہ گرا رہے ہیں گرانے پر تکلیف نہیں ہوتی کس کو جو عبداللہ بن ابی کا روحانی بیٹا ہوگا عبداللہ بن ابی کا جو روحانی بیٹا ہوگا اس کو گرانے پر تکلیف نہیں ہوگی گرانے والوں پر غصہ نہیں آئے گا جو گرانے کی بات بتا رہا ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے اس پر غصہ آ جائے گا لیکن کیا کروں غصہ آئے گا بیان تو کرنا فرض ہے ہمارے لیے
مسجد گرا دو. عوام کٹھی ہوئی کھڑی ہے ابھی تک, وہاں شور بپا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک شور بپا ہے, مجمع کٹھا ہے, احتجاج ہو رہا ہے. ہم نہیں گرانے دیں گے. مندر بنا رہے ہو, مسجدیں گرا رہے ہو, گردوارے بنا رہے ہو, مسجدیں گرا رہے ہو, سینما بنا رہے ہو, مسجدیں گرا رہے ہو, بے عقلی بے حیائی کے اڈے پارک بنا رہے ہو, مسجدیں گرا رہے ہو. اور میں تم سے پوچھوں گا, یہ کہتے ہیں یہ جمہوری دور ہے, جیڑے پاسے زیادہ ہومر کے اوڑا نہیں بنی جائے گی. میں پچھلاوا جج صاحب, ادھر ہزاروں ہیں, ادھر اکیلا جج ہے. ادھر مسجد کے حق میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں ہیں, ادھر اکیلا جج ہے. میں پوچھتا ہوں جج صاحب, جمہوریت کدھر گئی؟ توجہ ہے, توجہ نہ کرو, سبحان اللہ. جمہوریت کدھر گئی؟ بولو ناراض نہیں ہو, ناراض نہیں ہو. جیڑا مسجد گران دے حق وچ بیٹھا ہے, پارک بنان دے حق وچ بیٹھا ہے, میں انہوں عرض کراں گا حضور ایتھے ہی کھلو اعلان کر دو, میں اجنے کل انشاءاللہ الرحمن تحریک چلاواں گا, یہ مسجد گرا کے میں ایتھے سینما بناواں گا. خیر میں زیادہ ادھر نہیں کرتا, اصل موضوع جو میں نے بیان کرنا وہ بھی بڑا ہے. آج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسا بندہ جو مسجدیں گرانے, اذانیں بند کرانے, دین بند کرانے, دین کو قید میں رکھنے کے حق میں ہے, وہ جب مر جائے گا اس کی کولخانی پر مولانا صاحب جا کر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے آئے, 50,000 لے کر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے آئے, 30,000 لے کر جنتی ہونے کا فتویٰ دے آئے, وہاں پر ہزاروں ختم قرآن مجید پڑھے جائیں, وہاں پر ہزاروں دے کے بریانی, کٹے کی بریانی پکائی جائے, ہزاروں قرآن کا ثواب, درود و سلام کا ثواب بھیجا جائے. میں تم سے پوچھتا ہوں ایمان والے, بتاؤ ایسے خبیث کو قرآن قبر میں پھینکا دے گا؟ بول دے رہی ہوئے ماشاءاللہ. صاحب ایمان بیٹھے, ہمارے دل کی بات ہے. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, خلا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, خلا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہے. بیان کرنا تو جرم نہیں ہے نا, بیان تو ہم اپنا مدعا تو بیان کر سکتے ہیں, ہم اپنا درد تو بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بولتا ہوں میں بہت سنبھالے, بولتا ہوں تو بلتی ہے جان پر, چپ رہتا ہوں تو بلتی ہے ایمان پر. ارے چپ رہنے سے حق کا بیان
دسو ایمان یہ مسیطہ ڈھانا سینما بناونا پارکاں بناونا مسیطہ مانگا بند کراونا اذاناں تے پابندیاں لاونا دین نو بیان کرن دے اوتے پابندیاں لاونا دین واسطے منظوری لینی پیندی ہے کنجر خانے واسطے کوئی منظوری دی لوڑ نہیں پیندی میں پوچھتا ہوں یہ طبقہ کہاں تیار ہو رہا ہے کون سے مسجد پر ان کی تیاری ہوتی ہے بولتے نہیں تمہیں پتہ چل گیا سبحان اللہ سب کو پتہ لیکن ترقی کی باغ دور کے لیے بچہ سے ہو جائے ترقی کے لیے پھر بھی شرم نہ ہے پھر بھی شرم نہ ہے پھر بھی شرم نہ ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ نال بول سبحان اللہ میں پوچھتا ہوں یارو ایسا بندہ جب مر جائے اس کو اشارے ثواب کوئی کرے ثواب پہنچے گا ثواب پہنچانے کے لیے دونوں کا مومن ہونا مومن ہونے کے لیے کیا شرط ہے جب خدا رسول کا دین سنے ماتھے پر پٹنا ہے دل میں تکلیف ہونا شروع نہ ہو جائے دل بار بہار ہونا شروع ہو جائے مومن ہونے کے لیے جدو خدا دل تھک جائے اور جدو دنیا میں رہے گا دین بھی فائدہ دے گا قرآن بھی فائدہ دے گا اور سچی راسی ماننا ایک بندہ فلم پہ دیکھ رہا ہے ڈرامہ دیکھ رہا ہے اذان شروع ہو گئی مولوی صاحب اذان شروع کر دی اب وہ جواب ہوتا ہے مراد مولوی پھٹے تے چڑھ گیا اترا سیری کھا گیا ایڈا چنگا پاٹ لگ رہا سی چل رہا سی مولوی پھٹے تے چڑھ گیا بانگ شروع کر دیتی توجہ ہے صحیح سبحان اللہ ہن سچی دس ایویں دا بندہ جیڑا بانگ سن کے جدا دل تنگ ہو گیا ہے ہن جدوں مرے گا تے اونوں دین فائدہ دے گا نہیں تہاڈی کوئی نیکی فائدہ دے گی نہیں دے تو معلوم ہویا ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی ایمان والا ہونا شرط ہے اور جس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اس کا مومن ہونا بھی ہونا غلط سناوا سبحان توجہ نال بول سبحان اللہ اگلی گل جڑی میں عرض کیتی ہے جناب دے سامنے خدمت وچ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب میں یہ دو تین گلاں پیش کر کے جناب تو اجازت چاہنا اگر جناب دی اجازت ہوئے تو پیش کراں سبحان اللہ نہیں سارے نہیں بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے پاک محبوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا انتہا درجے دا ادب سکھایا ہے انتہا درجے دا ادب سمجھایا ہے اگر آنکھیں تے میں سنا دے ذرا اچھی بول سبحان اللہ کوئی انگریز دی بتی گئی ہے تیری بتی تے نہیں گئی سبحان اللہ کلا ہو کے ایڈی آواز پیا کڈنا وا تساں ایڈے بیٹھے ہو سبحان اللہ دے بندے ذرا ذوق نال ایک آواز ہو کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ بندے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا ادب سکھان دیا میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم
أعمالكم وأنتم لا تشعرون سن رب العالمین جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، توجہ نال سنی اللہ دے بندیا، اللہ فرماندا ہے او ایمان والے ایمان والیاں نال رب العالمین خطاب پیا فرماندا ہے، ایمان والے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ فرماندا ہے او ایمان والے جدوں میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر پیش ہوو، جدوں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش ہوو تے اپنی آواز نو میرے نبی دی آواز تو اچا نہ کریا جے۔ یہ موضوع تو انہوں ابتدائی سمجھ نہیں ہونا، جدو اخیر اج پہنچا گا پھر سمجھ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے او ایمان والے میرے محبوب دی آواز تو اپنی آوازاں اچھیاں نہ کریا جے، آپس دے اندر جے میں ایک دوسرے نو پکار دیو، نبی میرے نبی نو میرے محبوب نو اونج نہ پکاریا جے، آپس دے اندر جے میں ایک دوسرے نو چیخو پکار کر کے چلا کے ایک دوسرے نو بلاندے ہو، اللہ فرماندے او ایمان والے میرے محبوب نو اونج نہ پکاریا جے جی میں ایک دوسرے نو آپس دے اندر پکار دے ہو۔ اللہ فرماندے اگر ایک کم کرو گے میرے مدنی کریم دی بے ادبی کرو گے، میرے محبوب دی آواز تو اپنی آواز اچھی کرو گے، مولا کریم فرماندا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ، اللہ سونا فرماندا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماندا ہے تسا اپنے عمل برباد کر بیٹھو گے حتیٰ کہ تانوں خبر تک نہیں ہونی، اپنے سارے عمل برباد کر بیٹھو گے، ساری کیتی تے پانی پھیر بیٹھو گے اگر تسا اپنی آواز میرے مدنی کریم دی آواز تو اچھی کیتی۔ یہ شان نزول وکھرا ہے، اگلی آیت جڑی پیش کر رہے ہیں وہ شان نزول وکھرا ہے۔ یہ شان نزول علماء محدثین کرام مفسرین کرام نے اس دے شان نزول دو قول کیتے ہیں، ایک قول صدیق و عمر دی شان ہے، صدیق و عمر دے حق کے آیت نازل ہوئی، دوسرا قول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دی حق کے نازل ہوئی۔ بہرحال شان نزول جو بھی ہوئے برحق ہے، ٹھیک ہے، ماؤ دے در پہ نہیں ہوندہ، وقت بہت تھوڑا ہے۔ اگلی آیت جڑی میں سنانا چاہنا، جڑی خاص مقصد ہے میرا سنان دا، جدے وچوں تواڈے ساڈے واسطے سب واسطے سبق نکلنا ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، مولا فرماندا ہے پہلو اس دا شان نزول سمجھ، شان نزول سن، اے آیت کیوں نازل ہوئی ہے، کدو نازل ہوئی ہے، وجہ نزول کی ہے، توجہ رکھی اللہ دے بندیا، ایک بنو تمیم قبیلے دا بندے بنو تمیم قبیلے دے لوگ 70 تو 75 لوگ تفسیریں جائے آئے حضور دی بارگاہ دے اندر دوپہر دا ویلا سی، حضور سرکار اپنے حجرے مبارک دے اندر آرام فرما رہے سن، 70-75 بندے حضور دی بارگاہ دے اندر قافلے دی صورت حاضر ہوئے، انہاں حضور دے حجرے تو باہروں کھلو کے چکر لا کے حضور دا نام لے کے اچھی آواز نال پکارنا شروع کر دیتا۔ توجہ رکھی، جدوں انہاں اچھی آواز نال پکارنا شروع کیتا، مولا تعالی دی رحمت نو ایک گوارا نہیں ہویا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے سن، دوپہر دا ویلا سی، آپ سرکار قیلولہ فرما رہے سن، آرام فرما رہے سن، انہاں جدو چیخو پکار کر کے حضور نو صدیا، حضور نو آوازہ دیتیاں، حضور بے آرام ہوئے باہر تشریف لے کے آئے، اللہ دا قرآن آیا،
سورت حجرات آئی، ہم کیونکہ حجرے میں جرام فرما رہے سن تے سورت بھی حجرات آ گئی. کیڑی سورت؟ صدقے جاواں سونیا کوئی مثل نہ جانی دی اور کوئی مثل نہ جانی دی، اور رب سونا قسم چکے تیری چڑھتی جوانی، اور رب سونا قسم چکے تیری چڑھتی جوانی دی. اللہ دے بندیا میرا محبوب کریم حجرے دے اندر آرام فرمائے سن. اللہ نے سورت حجرات اتاری اونا لوکاں نے جنہاں نے حجرے تو باہر کھلو کے اچھی آواز نال محبوب نو پکاریا، بے آرام کیتا، بے ادبی کیتی. اللہ کریم نے اونا دے اتے فتوہ لایا. کی فتوہ کیے؟ مولا فرماندے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ، بے شک محبوبہ جنہاں نے جناب نو جناب دے حجرے تو باہر کھلو کے اچھی آواز نال پکارے آئے. محبوبہ اکثرہم لا یعقلون، انہاں وچوں اکثر بے عقل نے، اکثر بے عقل نے، عقل تو پیدل نے، پاگل نے، بے شعورے نے. حالے وہ ایمان لے کے نہیں سنائے، انہاں نو بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضری دے آداب دا علم نہیں سی آیا. حالے وہ ایمان لے کے نہیں سنائے. اللہ دے بلیا اللہ نے انہاں تے فتوہ لایا. انہاں وچوں اکثر لوگ بے عقل نے، پاگل نے، بے شعورے نے، انہاں نو عقل کوئی نہیں. مولا اگر انہاں نو عقل ہوندی اللہ فرماندے مڑے کی کر دے، ولو انہم صبروا، اگر صبر کر دے، اگر صبر کر دے، میرے مدنی کریم دا انتظار کر دے، انہاں دا حق بندا سی میرے مدنی کریم دا انتظار کر دے، صبر کر دے، حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، حتی کہ میرا محبوب خود کمرے تو باہروں تشریف لے آؤندا. میرا محبوب خود کمرے تو باہروں تشریف لے آؤندا. انہاں دا حق بندا سی اے انتظار کر دے، پکار دے نا. اللہ فرماندا ہے حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، انہاں واسطے بہتر دنیا دے اندر بھی اے ہوئی سی، آخرت دے اندر بھی اے ہوئی سی کہ میرے محبوب دا انتظار کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت اسلام زندہ. اور جی میں ساڑھا اقبال فرما دے، جی میں ساڑھا اقبال فرما دے، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اللہ دے بلیا میرے مدنی کریم نو اچھی آواز نال پکارن والے دے خلاف رب نے فتوہ لایا. محبوبہ اے پاگل نے، بے شعورے نے، اے بے وقوف نے، انہاں دا حق بندا سی پکار دینا، انتظار کر دے. اللہ دے بندیا اللہ کریم نے اپنے محبوب دی غیرت ایڈی کیوں فرمائی ہے اور راز سنا. سبحان اللہ، اپنے محبوب دے نام دی ایڈی غیرت کیوں فرمائی ہے رب العالمین نے؟ او دی وجہ یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بھی اپنے رب دے نام دی انتہا درجے دی غیرت فرماندے سن. اپنے رب دے نام دی انتہا درجے دی غیرت فرماندے سن، ادب بھی فرماندے سن. ایک بارا حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کردے نے السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے سلام دا جواب نہیں دیتا. گل سمجھی؟ حضور نے سلام دا جواب نہیں دیتا. حضور قضاء حاجت فرما کے
آ رہے سن انہیں سلام کیتا حضور نے جواب نہیں دیتا آپ اپنے گھر شریف دے اندر تشریف لے گئے اوتھے جا کے وضو فرمایا وضو فرما کے باہر تشریف لے آئے پھر آ کے اسے صحابی نو جواب دیتا وعلیکم السلام صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کی راہ دے اے ہوئی سلام دا جواب آپ پہلو بھی تے مینوں دے سکدے سو حضور نے پہلو کیوں نہیں دیتا حضور نے فرمایا اللہ دے بندیا السلام میرے رب دا صفاتی نام ہے میرے رب العالمین دا صفاتی نام ہے میرے دل نے گوارا نہیں کیتا میں بغیر طہارت تو بغیر وضو تو اپنے رب دا نام اپنی زبان تو جاری فرماواں میرے دل نے گوارا نہیں کیتا اوے اللہ دے بندیا سیانے کہندے نے ادب دا ادب ہوندا ہے عزت دی عزت ہوندی ہے غیرت دی غیرت ہوندی ہے مدنی کریم اپنے رب العالمین دے مبارک نام دا انج ادب سکھا رہے لے حالانکہ نام صفاتی نامہ وچوں ہے ذاتی نام نہیں صفاتی نامہ وچوں ہے السلام سلامتی دین والا اللہ دے بندیا 99 نامہ دے اندر قرآن کریم دے پہلے ورقے دے اوتے لکھیا ہوندا ہے ادھر ویکھ اللہ دے بندیا محبوب خدا جب اپنے رب دا ایڈا احترام فرما رہے نے اس رب العالمین دے مبارک نام دا انج احترام فرما رہے نے مڑ اللہ کریم اپنے مدنی کریم دے مبارک نام دا ادب کیوں نہ فرماوے او کیوں نہ غیرت فرماوے اپنے مدنی کریم دے مبارک نام دی توجہ رکھی اللہ دے بنیا ادھر ویکھ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار انگوٹھی شریف استعمال فرماندے سن اور توجہ ہے صحیح سپیکر دے جان نال تساں وی ٹر گئے ہو سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر جا کے نہ ثبوت دے اور پیچھے سننا تے نعرہ تکبیر اللہ بنیا توجہ رکھی میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار انگوٹھی شریف زیب تل فرماندے سن انگوٹھی دے اوتے مہر نبوت لگی ہوئی سی مہر نبوت لگی ہوئی سی مہر نبوت دے اوتے لکھیا سی محمد الرسول اللہ آپ سرکار جدو قضاء حاجت فرمان واسطے تشریف لے جاندے سن کدی انگوٹھی شریف نال لے کے نہیں سن جاندے اتار کے اچھی تھان تے رکھ کے گھر مبارک دے اندر رکھ کے پھیر جاندے سن قضاء حاجت واسطے حالانکہ تمام محدثین امام ولیاں دا مذہب حضور دا پولو براز دوویں پاک نے حضور دا پولو براز دوویں پاک نے خون بھی پاک ہے پیشاب مبارک بھی پاک ہے پھر بھی آپ سرکار انگوٹھی نال لے کے نہیں جا رہے توجہ ہے آپ دی ہر شے پاک ہے اور سوال اٹھے گا کیویں پاک ہے حالانکہ وہ معاذ اللہ ساڈے وانگوں اج کل جویں آکھدے نے خبیث بکواس کردے نے نبی ساڈے ورگا ہے اساں او دے ورگے ہاں انہاں خبیثاں نوں پتہ کوئی نہیں کمینے او جدوں پخانہ شریف فرماندے سن بجائے بدبو دے خوشبوواں دے ہلے اٹھ دے جدوں پخانہ کرنا ہے اور تو جدو چوڑیا پخانہ کرنا ہے جڑا آندا ہے نبی ساڈے ورگا ہے اور چوڑیا تو جدو پخانہ کرنا ہے اور نال دے آنڈی گوانڈی بھی منہ لپیٹ لیندے نے تیری کی اوقات ہے تو اپنے آپ نو نبی ورگا آکھیں چوڑیا حضور دی ہر شے پاک ہے وجہ کی ہے کیویں پاک ہے اللہ دے بندیا اللہ کریم نے اپنے پاک رسولاں نو جنت دی مٹی نال پیدا فرمایا ہے نبیاں دا
خمیر جنت دی بیٹی وچوں بنایا ہے تے جنت دے اندر نہ کوئی گندگی ہے نہ کوئی پخانہ ہے نہ کوئی پلیدی ہے نہ کوئی نجاست ہے نہ کوئی بدبو ہے ساری دی ساری جنت وچ خوشبو ہے بدبو دا قطرہ نہیں بدبو دا ذرہ نہیں پلیدی دا ذرہ نہیں گندگی دا ذرہ نہیں اوتھے جدو جنتی جاون گے اوتھے جدو جنتی جاون گے سارے برابر ہو جاون گے کی مطلب نہ انہاں دے وچ پیشاب ہونا ہے نہ انہاں دے وچ پخانہ ہونا ہے نہ انہاں دے اکھاں وچ گند ہونا ہے نہ کن وچ گند ہونا ہے نہ نک وچ گند ہونا ہے سراپا پاک ہون گے اوتھے لیٹرین بنے ہون گے توجہ ہے مت سمجھو جی میں تواڈے اڈیاں تے لکھیا ہوندا ہے لیڈیز واش روم جینٹس واش روم مت سمجھو بھئی جنت جی ایویں ماحول بنیا ہوا ہے توبہ 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 ساری جنت با کے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا وہ ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضور دا خون بھی پا کے پیشاب بھی پا کے مڑ بھی میرا مدنی کریم انگوٹھی شریف نال لے کے نہیں پیا جاندا وچ کی راز ہے توجہ رکھی اللہ دے بندیا میرے مدنی کریم نے امت نو ادب دا سبق پڑھایا او خبردار لوگو خبردار مسلمانو اس مبارک نام دی ایڈی عظمت ہے میں بھی اینو بیت الخلا دے اندر نال لے کے نہیں پیا جاندا اے مبارک نام بڑیاں شاناں والا ہے اچھیا شاناں والا ہے برکتاں رحمتاں والا ہے اے درویش اللہ دے بندیا جب مدنی کریم نے اپنے رب العالمین جل مجد الکریم دے مبارک نام دی انج غیرت اور ادب فرمایا ہے مڑ مدنی کریم نے اپنے پاک نبی دے پاک یاراں دے اندر پاک یاراں دے دل شریف دے اندر اپنے محبوب دا انج ادب سکھایا سناواں جا سبحان اللہ انج ادب پیدا فرمایا اللہ کریم نے اپنے محبوب دے یاراں دے دلاں دے اندر ایک وارا حضور نے صحابی رسول نے حکم فرمایا او میرے یارا جا میں کدھر سفر کرنا ہے میری اونٹنی دے کجاوا سوار کر دے میں سفر کرنا ہے او صحابی نے جا کے دوسرے نو آکھیا انہیں آکھیا یار حضور نے تے تینوں فرمایا ہے تو مینوں پیارنا ہے انہیں اگو عرض کیتی اللہ دے بندیا او میرے یارا اج میں طہارت نال نہیں ہاں میرا دل گوارا نہیں پیا کردا میں مدنی کریم دی اونٹنی دے کجاوے نو بغیر طہارت تو ہاتھ لا لواں کینو اونٹنی دے کجاوے نو اونٹنی بھی نہیں اونٹنی دا کجاوا صحابی فرماتا ہے میں اونوں بھی ہاتھ لاواں میرا ضمیر گوارا نہیں پیا کر اے اللہ دے بندیا قرآن فرماتا ہے ایک بے ادبی دے نال جے ابلیس دیاں ساریاں کیتیاں تے پانی پھر سکدا ہے ابلیس دیاں ساریاں عبادتاں تے پانی پھر سکدا ہے ایک بے ادبی دے نال مڑ تو میں کیڑے باغ دی مولی ہاں ساڈے شیخ المشائخ کیڑے باغ دی مولی نے ساڈے بزرگ کیڑے باغ دی مولی نے جب ابلیس دیاں کئی سالاں 900 سال دیاں عبادتاں ضائع ہو رہیاں نے برباد ہو رہیاں نے مڑ ساڈیاں کتھوں بچڑیاں نے جدو اس مبارک نام دی عظمت و شان نو نہ پچھان دیاں ہویاں اینو تھاں تھاں تے رولیں گے مڑ ساڈا کی حال ہونا ہے ادھر ویکھ توجہ نال اللہ دے بندیا توجہ نال سنی ساڈا اقبال کیوں پہ آخدا ہے ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اقبال نے سانو سبق پڑھایا ہے او مسلمان ہر مسلمان نو
او دے منہ چو عاشق رسول دا نعرہ سن کے غلام رسول دا نعرہ سن کے عاشق نہ منی اگر عاشق دی پہچان کرنا چاہنا ہے اے اقبال تینوں عاشق دی پہچان کرا رہا ہے سچے عاشق دی اقبال پہچان کرا رہا ہے اقبال آندا ہے جے سچے عاشق دی پہچان کرنی ہو پہلی شے ویکھی ادب ہے تے عاشق ہے ادب نہیں تے کوئی عاشق نہیں ادب نہیں تے کوئی عاشق نہیں ادب نہیں تے کوئی عاشق نہیں ادھر صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ورگے صحابہ نو رب فرماندا ہے لا ترفعوا اصواتکم میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر اچھی آواز نال گل نہ کریا جے نہیں تے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے صدیق و عمر ورگیاں نو اللہ کریم ڈرا رہا ہے اچھی آواز نال گل کرو گے کیتیا دے پانی پھیر بیٹھو گے تا کر کے جدو ساڈے ترکی مسلمان عرب تے بادشاہی کرتے سن مکے مدینے دے بادشاہ سن مکے مدینے دے خادم سن ادوں ترکی دے بادشاہاں نے مسلمانہ بادشاہاں نے سنی مسلمان سن توجہ رکھی سنی مسلمان سن انہوں نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بار معاجہ شریف تے اے ہوئی آیت لکھی سی لکھوائی سی اسے لے اے ہوئی آیت لکھوائی سی حال تک لکھی ہوئی ہے کیڑی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی او ایمان والے ہو میرے مدنی کریم دی بارگاہ دے اندر اچھی آواز نال گل نہ کریا جے اے ہوئی آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے کسے زیارت کیتی ہے اے ہوئی آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے مطلب کی مطلب ہویا الحمدللہ او سنی سن او جان دے سن جے میں ساڈا نبی باہروں سندا سی اے میں ساڈا نبی اندروں بھی سندا اے جے میں نبی دا ادب اونا دی حیاتی اچ فرض ہے اے میں نبی دا ادب اونا دے دنیا تو جان تو بعد بھی فرض ہے او جان دے سن کیونکہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مل کے پڑھ لو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے معلوم ہویا اللہ دے بنیا مدنی کریم دے جی میں آپ دی ذات دا ادب فرض ہے اے میں آپ دی نسبت والی ہر شے دا ادب فرض ہے اسی طرح جی میں رب العالمین دی ذات دا احترام فرض ہے اے میں رب العالمین دے نامہ دا بھی احترام فرض ہے جی میں رب دی ذات دا ادب فرض ہے اے میں رب دے کلام دا ادب بھی فرض ہے جیندہ ہے کوئی نہ کوئی گلنا سمجھ آ رہی ہیں نے ادھر ویکھ اللہ دے بنیا میں سوال کرنا رب العالمین مولا تعالی دی غیرت گوارا نہ فرماوے کہ میرے مدنی کریم دی بارگاہ دے اندر اس بارگاہ نیاز دے اندر بلکہ بارگاہ ناز دے اندر بارگاہ ناز دے اندر کوئی بندہ ناز نال تکبر نال آکڑ نال گل کرے مولا فرمان لے او دے سارے عمل برباد ہو جاون گے او ایک قافلہ آیا اونوں رب العالمین نے فتویٰ لایا کہ انہاں میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جسارت کیتی ہے اچھی آواز نال میرے محبوب دا نام بے ادبی نال لے آئے او اے سارے پاگل نے اے بے وقوف نے اے بے شعورے نے اے کسے کھاتے دے نہیں رب نے قرآن اج فرمایا ہے میں تیرے کول سوال کرنا او ایمان والے
اج دے عاشقاں دا بھی موازنہ کر اس ویلے دے بھی بندیاں دا موازنہ کر میں تیرے کول سوال کرنا وا جڑے مبارک نام نو اچھی آواز نال لین والے پاگل نے اس مبارک نام نو روڑیاں تے رولن والے نالیاں وچ رولن والے اے کیویں عاشق لے نالیاں وچ رولن والے روڑیاں تے رولن والے گٹراں وچ رولن والے گندی نہراں وچ رولن والے رب دے قرآن نو رولن والے ایک کیویں عاشق نے رب نے تے فرمایا ہے محبوبہ جنہ تیری بارگاہ دے اندر آ کے اچھی آواز نال پکاریا ہے انہاں دا سارا کچھ ضائع گیا ہے ضائع جائے گا اللہ دیا بنیا اگلا ٹولا آیا رب نے فتویٰ لایا کہ پاگل نے رب فرماندا ہے میرے محبوب دے نام نو اچھی آواز نال پکارن والے پاگل نے اے تو دس اساں اسے نام نو جڑے نام نو رب اچھی آواز نال نہ لین دیوے اسے نام نو روڑیاں تے رولیے اساں کیویں عاشق ہاں بول دے نہیں یار اساں کیویں عاشق ہاں معلوم ہویا اج میں بھی اوہی فتویٰ لاواں گا جڑا رب العالمین نے لایا ہے کہ او پاگل نے کون میرے محبوب دا نام اچھی آواز نال لین والے بے ادبی نال لین والے پاگل نے میں آکھاں گا اس نام نو رولن والے پاگل دے پتر نے اخباراں وچ اشتہاراں وچ کتھے کتھے نام رلدا نظر نہیں آیا تینوں اوے یہودیاں دی کتاب تینوں زمین تے نظر نہ آوے انہاں دی کتاب دا ایک ورقہ بھی تینوں زمین تے ڈگا نظر نہ آوے روڑی تے نظر نہ آوے اوے اللہ دے بندیا عیسائیاں دی کتاب دا ورقہ زمین تے نظر نہ آوے ہندوؤں دی کتاب دا ورقہ زمین تے نظر نہ آوے سکھاں دی کتاب دا ورقہ زمین تے نظر نہ آوے اوے مسلمان اور تیری کتاب بھی سچی ہے تیرا قرآن سچا ہے تیرا رب سچا ہے اے بھی پاک ہے او بھی پاک ہے سبحان اللہ اونا دیا کتاباں بھی جھوٹیاں ملاوٹ والیاں او آپ بھی جھوٹے اونا دی جھوٹیاں کتاباں زمین تے نظر نہ آویں او مسلمان تیری سچی کتاب روڑیاں تے لگی پھر دی ہے سبحان اللہ اے تیرا حالیہ سیال کوٹ دا واقعہ مشہور ہویا نیٹ دے اوتے سیال کوٹ دا عیسائی تے باہر دا سی اوتھے فیکٹری وچ کام کردا سی مینیجر سی اونے جناب امام حسین سرکار دا نام ایویں نیٹ دے ایویں مشہور ہویا امام حسین دا نام شریف او پٹ کے تے تھلے سٹیا مسلماناں نے عاشقاں نے اونوں پھڑیا کوٹ دھو کڈ دتا پھر جناب علی اتنے تک راضی نہیں ہوئے ساڑ دیتا اگلی گل سمجھ میں تیرے کو پوچھنا او مسلمان امام حسین رسول ہے یا آل رسول ہے رسول تے نہیں نا آل رسول حضور تے امتی بھی ہیں حضور دی آل بھی ہیں آپ دی ذات بھی اچھی آپ دا نام بھی لیکن رسول تے نہیں نا نبی تے نہیں نا تے آپاں او امام حسین دا نام عیسائی تھلے سٹے تے وہ تے واجب القتل ہو جاوے تے مسلمان امام حسین دے نانے دا نام امام حسین دے خدا دا نام 10 ایمان نال الیکشن والے بورڈاں دے اوتے الیکشن والے اشتہاراں دے اوتے نصر من اللہ و فتح قریب نہیں لکھیا ہوندا انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں لکھیا ہوندا شادی کارڈاں دے اوتے بسم اللہ نہیں لکھی ہوندی اشتہاراں دے اوتے مولویاں دے نام بڑے بڑے تے جناب علی اوتے یا اللہ یا رسول اللہ نہیں لکھیا ہوندا اوتے لبیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھیا ہوندا ہے میں تیرے کول پوچھنا رب فرماوے میرے محبوب دا اونچی آواز نال نام لین والے پاگل نے تے ہن اے دس اسے نام نو روڑیاں تے رولن والے کون نے بول دے نہیں ہوئے ربیع الاول دے اندر توجہ رکھی ربیع الاول دے اندر اسٹیکر بیج ہن شرٹاں نکل آئیاں نے شرٹاں دے اوتے لکھیا ہویا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قسم خدا دی کر کے آنا میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، شلڈاں نکل آئیاں نے، اُتے محمد رسول اللہ لکھیا ہوا ہے، حضور دا نام لکھیا، اللہ دا نام لکھیا ہے۔ او میلاد دا جلوس ختم ہون تو بعد ساریاں شلڈاں بھی روڑیاں تے، جشن عید میلاد النبی بھی روڑیاں تے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا بھی روڑیاں تے، لبیک یا رسول اللہ بھی روڑیاں تے۔ میں پوچھنا تیرے کول ایمان نال دس ہوئے اوے عاشقا سچی دس، او اچھی آواز نال نام لین تے پاگل ہیں تے عیسائی امام حسین دا نام تھلے سٹے تے واجب القتل تے تو میں کیویں عاشق اکھوانے اپنے آپ نو؟ ساڈا حق بندا ہے اپنے آپ نو عاشق اکھوائیے۔ جڑے عاشق ہوندے نے ایمان نال آکھی، جڑے عاشق ہوندے نے انہاں نو آکھنا نہیں پیندا میں عاشق ہاں۔ جی جی حضور دے صحابہ نے کدی نہیں سی آکھیا حضور دے عاشق ہاں، انہاں دا کردار ایویں دا سی کہ جتھوں لنگ جاتے سن سارے آکھدے سن نبی دے عاشق ہیں۔ انہاں دا کردار دستا سی، انہاں دا قول و فعل دستا سی۔ میرے مدنی کریم دے یار تے جناب علی اونٹنی دے کجاوے نو بغیر وضو دے ہاتھ نہیں پہلاندے تے او مدنی کریم دے نام نو تھلے روڑیاں تے سٹ کے مڑ بھی آکھنا پا عاشقاں۔ اے عیسائی واجب القتل ہے تے مسلمان اے واجب القدر ہے، اے واجب القدر ہے، اے ہر حال وچ واجب القدر ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے، ایک کرے تو گستاخی، دوسرا کرے تو عاشق، ایک کرے تو واجب القتل، دوسرا کرے تو واجب القدر۔ بول دے نہیں ہے؟ عیسائی ہو کے گستاخی کرے تے واجب القدر قتل تے تو مسلمان ہو کے گستاخیاں اپنے ہاتھ نال کریں تے واجب الاحترام۔ یہ ہنے مینوں فون آیا ہے ادھر آؤن تو پہلا، دریا چناب سکیا پیا خشک ہویا پیا تے اوتھے جناب علی 8-10 قرآن پاک دے ٹرک وہ بچ ورکے مبارک اڑ دے پھرتے ہیں۔ اتھے کسے عاشق دی رگ نہیں پھڑکی، عشق والی رگ نہیں پھڑکی، جلوس دے اندر شامل ہوندے ہو میلاد دے؟ بول دے نہیں یار، جلوس دے اندر شامل ہوندے ہو نا؟ تو ہن جلوس دے وچ جوس پین واسطے تے سارے عاشق حاضر ہوندے نے، بریانی کھان واسطے تے سارے عاشق حاضر ہوندے نے۔ اے اللہ رسول دے مبارک نام جڑے زمین تے ڈگے پے ہوندے نے، انہاں نوں چکن واسطے کنے عاشق حاضر ہوندے نے؟ ہے اوئے اللہ اکبر کبیر۔ اس ویلے عشق کدھر ٹر جاندا ہے، عاشق کدھر مر جاندا ہے، عاشق دا عشق کدھر مر جاندا ہے؟ جدو ایسے رسول دا نام، جڑے رسول دا نام رب نو گوارا نہ ہوئے کہ اچھی آواز نہ لیا جاوے بے ادبی نال، ہیں وہی نام زمین تے روڑیاں تے ڈگے۔ یار سانو شرم نہیں آندی اپنے آپ نو عاشق کہندے ہیں؟ ساڈے پیر باؤ نے کی فرمایا ہے؟ آپ فرمانے لے دے تصویر پھری او یارا دل نہ پھریا او کی لڑئی تسبیح پھڑ کے چلے کٹے او یارا کچھ نہیں او کھٹیا کی لڑئی چلیا وڑ کے ادب نہ سکھیا او کی لڑائی علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو۔ میں اتنے پتہ کی آکھاں گا، ادب بنا عاشق بن دینا باہو، بھاویں لال ہومن کریمہ لا کے
گرامی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اس دور سارے ہی میرے ورگے جھوٹے لگے پھرتے نے عاشق ہیں ایمان نال دس قرآن فرماندا ہے لا یمسہ الا المطہرون اس قرآن نو ہاتھ نہ لاوے مگر وہ بندہ جڑا پاک ہوئے ایو قرآن ساڈا بچہ جب سکول جاوے تے کوئی بھی ماسٹر پروفیسر یہ نہیں کہندا کہ اسلامیات دے پیریڈ تو پہلے جاؤ پترو پہلو وضو کر کے آؤ پھر قرآن نو ہاتھ لائے وہ پتہ ہے جی واہ عاشقو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صدقہ اپنے دین حق دے سچے فقیراں دا اسا مسلماناں نو کما حق ہو اپنی ذات دا اپنے نام دا ادب کرن دی توفیق عطا فرماوے وما میرے بیان دے اوتے کسے نو اعتراض ہوے تے حاضر بیٹھا سوال کرے جواب واسطے حاضر بیٹھے میرے بیان نہیں تے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اسا سب نو اپنے پاک محبوب دا اپنی ذات دا اپنے نام دا اپنے محبوب دے نام دا قرآن کریم دا ادب کرن دی کما حق ہو توفیق عطا فرماوے وما علی الا البلاغ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد